اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد۔ اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین، تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ کل جہاں بات کا اختتام کیا تھا وہیں سے بات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑا سا وہ عالمین کی تشریح اور ہو جائے، کیونکہ جب تک وہ وسعت فکری اور وسعت نظری پیدا نہیں ہوگی، مولائیت کا معنی سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مولائیت محدود نہیں ہے، نہ کسی فرقے میں محدود ہے، نہ کسی مکتب میں محدود ہے، نہ کسی مذہب میں محدود ہے، اور نہ انسان تک محدود ہے، نہ جنات تک محدود ہے، نہ اس نظام شمسی تک محدود ہے، نہ اس گلیکسی یعنی اس کہکشاں تک محدود ہے۔ نہیں، کہاں تک ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کہاں تک ہے مولائیت، کیونکہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا عالمین کا مسئلہ، ہم ادھر ہی ادھر الجھتے رہیں گے اور مصیبت میں پڑھتے رہیں گے، مشکلات میں پڑھتے رہیں گے۔ اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ ہمیں اس پیمانے پہ پرکھنا ہے جو پیمانہ پروردگار نے معین کر دیا ہے نا، جو پیمانہ دیا۔ ظاہر ہے کہ جاننے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی پہچان نہیں سکتا، نہ اللہ کے رسول کو پہچان سکتا ہے نہ اللہ کے ولی کو، لیکن ایک معیار تو دیا ہے نا کہ کس حد پہ جا کے مولائیت کی حد کیا ہے، کہاں تک تمہیں کہاں تک سمجھنا ہے۔ اس کی آخری حدیں کسی کو نہیں معلوم، نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم۔ یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے یا علی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ جانتا ہے، ہمیں نہیں، لیکن کہاں تک جانا چاہیے وہاں تک تو معرفت ہو۔ اگر وہاں تک بھی معرفت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بھٹک جائے گا، بہک جائے گا، نہ معلوم کیا کیا عقیدہ بنا لے گا، کتنے قسم کا عقیدہ بنا لے گا، یا بالکل ہی گمراہی کی طرف چلا جائے گا، اس طرف چلا جائے گا، یا بالکل اس طرف چلا جائے گا، دو انتہاؤں پہ جا کے بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ جتنا سمجھنا تھا اتنا سمجھے ہی نہیں، جس حد تک جانا چاہیے تھا نا مولا کو، مولائیت کے معنی کو وہاں تک نہیں گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ عالمین کا مسئلہ کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس کی تھیوری تک بھی آپ کو لے جائیں گے۔ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ میں اگر حوالے دیے بغیر کہ سائنس اور ناسا کی رپورٹ ہے یا اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ ہے تو کوئی نہیں مانے گا، کہے گا مولوی پتہ نہیں کیا اڑا رہا ہے بیٹھ کے ممبر سے۔ لیکن اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ اگر مولوی کہہ دے، قرآن کے حوالے سے کہہ دے، نبی کے حوالے سے کہہ دے، ولی کے حوالے سے کہہ دے تو جھوٹ، گپ ہے۔ سائنس کہہ دے تو سب ماننے کو تیار ہے۔ ایک بات پہلے اصول یاد کر لیجئے، اکثر ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ جناب اسلام وہ ہے جو سائنس پر پورا اترے، اسلام وہ ہے سائنس۔ بھائی پریشان مت ہو، بیٹھا ہے نا، بارش ہونے دی جتنی ہو رہی ہے، اب تو اندر بیٹھے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ تو دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بے شک کراچی والوں کے لیے زحمت بن کے ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے بارش ہر حال میں رحمت ہے، ہر حال میں رحمت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ بارش ہوئی، ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں سال ایسے ہی چلا جائے گا بغیر بارش کے چلا جائے گا۔ دیکھیں وہ انسانوں کی کوتاہیاں ہیں نا، ہماری کوتاہیاں، کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے شہر کا،
اوپر سے بھی بارش، نیچے سے گٹر بھی بولنے شروع ہو جاتے ہیں نا، ایسے دیکھنے کیا حشر ہوا. یہ تو ہماری غلطی ہے نا. بارش تو رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. لہٰذا اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے انسان کو، دعا کرنی چاہیے کہ معبود جو اس رحمت کو زحمت میں بدل دیتے ہیں، پروردگار ان سے ہماری جان چھڑا دے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور ذرا اچھی انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے. اب دیکھیے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی دیکھیں سائنس پہ پورا اتر ہے، یہ قانون سائنس پہ اتر ہے، یہ قانون. یہ کس نے کہا آپ کو کہ جو سائنس پہ اترے تو اسلام ٹھیک ہے، سائنس پہ نہیں اترے بھائی اسلام کا قاعدہ نہیں ہوا؟ اچھا آپ یہ بتائیے کہ قرآن کی آیات میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ کوئی تغیر کا امکان ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے نا. کوئی تبدیل کر سکتا ہے آیات کو؟ نہیں کر سکتا. اللہ کے بندو، سائنس کے اوپر آپ پرکھ رہے ہیں اسلام کو کہ سائنس پہ اترے گا تو اسلام ہے. دیکھیے سائنس پہ پوری، اکثر لوگ بڑے فرض، دیکھیے سائنس پہ یہ چیز پوری آ رہی ہے. سائنس، ارے اللہ کے بندو، اسی 1000 سال میں لے لو کہ سائنس نے کتنی بار پیترا بدلا کہ نہیں بدلا؟ پھر کہاں لے کے جاؤ گے؟ پہلے سائنس کہتی تھی کہ جناب وہ سورج نکلتا ہے اور جاتا ہے، زمین اپنی جگہ کھڑی ہے. بعد میں کہا نہیں بھائی سورج اپنی جگہ کھڑا ہے، زمین گھوم رہی ہے. پھر تیسری ریسرچ آ گئی تھوڑے دن کے بعد کہ نہیں دونوں گھوم رہے ہیں. سورج بھی گھوم رہا ہے اپنے اپنے مدار میں اور زمین بھی گھوم رہی ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، مریخ بھی گھوم رہا ہے، یورینس جتنے ہیں یہ جتنے بھی پلوٹو سارے گھوم رہے ہیں بھائی، سب گھوم رہے ہیں نا. تو سائنس تو ہر بار بدل جاتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن کی آیات بدلیں گے؟ قرآن کے قاعدے نہیں، طریقہ یہ نہیں ہے. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ سائنس کا قاعدہ قرآن پہ اتر رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آنی نا. قرآن اس کا مطلب کہ سائنس میں فالٹ ہوگا، قرآن میں نہیں ہوگا. ابھی ثابت کریں گے نا، ابھی ثابت کر دیتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو ذرا سی مثال دی. آئیے، مشرق مغرب، ایک مشرق ایک مغرب. پھر سائنس نے کہا نہیں بھائی سردی کا مشرق الگ ہے، گرمی کا مشرق، سردی کا مغرب الگ، گرمی کا مغرب. جبھی تو دن چھوٹا بڑا ہو رہا ہے نا. سائے کو دیکھ لیا کہ ہم تو بچپن سے دیکھتے تھے کہ کبھی سایہ ادھر پڑ رہا ہے، کبھی سردی گرمی جب ہوتا ہے نا، ہے نا. پھر کہا نہیں دو بھی نہیں ہے مغرب اور مشرق، 365 مشرق 365 مغرب. کیوں؟ ہر روز سورج ایک جگہ سے طلوع ہو رہا ہے، دوسری جگہ غروب ہو رہا ہے. یہ جو روز 1 منٹ کا فرق ہے یہ کیا ہے بھائی؟ غور کیا کبھی؟ میں تو سائنس نہیں پڑھا ہوا، بچوں کو تو اتنا غور کرنا چاہیے نا. یہ روزانہ جو 1 منٹ کا فرق ہے، کبھی 1 منٹ پہلے سورج غروب ہو رہا ہے، کبھی 1 منٹ بعد میں غروب ہو رہا ہے، کبھی 1 منٹ پہلے طلوع ہو رہا ہے. روز آپ دیکھ لیجیے ڈیفرنٹ ہے. روز فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہر روز طلوع ہونے کی جگہ الگ، غروب ہونے کی جگہ. اور دائرہ بنا دیا، یہ زمین کو ایسے بنائیے اپنے ہاتھ سے پین سے بنا دیا. یہ مشرقی مغربی 1 جنوری سے شروع ہو جائیے، 31 دسمبر تک چلے جائیے، تو کتنے مشرق بنیں گے، کتنے مغرب بنیں گے، ہے نا. تو سائنس بدلتی رہی نا. پہلے سائنس نے کہا 1 مشرق 1 مغرب، پھر کہا 2 مغرب 2 مشرق، پھر کہا نہیں پتہ نہیں کتنے مشرق ہیں اور کتنے مغرب، اور یہ تو زمین کے کہتے ہیں، تو زمین کے اور نہ معلوم کہکشاؤں کے کتنے مشرق کتنے مغرب. تو قرآن مجید وہ کہتے ہیں نا اکثر ہمارے سیکولر جو کہلاتے ہیں، روشن خیال لبرل جو کہلاتے ہیں نا، یہ جو وہ اکثر اعتراض کہ بھائی ان سے تو کوئی بات کرو، یہ کہیں گے 1400 سال پہلے آئی تھی. تو بھائی آئی تھی تو بتا رہے ہیں نا. ہے اب دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں نا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، بطول کلی بتا رہے کہ جو بھی مشرق ہے جو بھی مغرب ہے اللہ کے لیے ہے نا. ایک اب اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے بعد پھر آ گیا رب المشرقین والمغربین، یعنی 2 مشرق اور 2 مغرب کا بھی ذکر کر دیا اللہ نے. وہ ہے مالک، وہ ہے پالنے والا دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. صلوات دیجیے محمد آل محمد، ہے نا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، رب المشرقین والمغربین. جو مشرقین یعنی 2 تسنیہ ہے نا، 2 مشرق 2 مغرب. اور پھر اس کے بعد کوئی آئے گا کہ نہیں 2 نہیں ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، 365. تم 365 کہہ رہے ہو نا، قرآن نے 365 نہیں کہے. قرآن نے تو کہا جتنے بھی مشرق اور مغرب کہیں بھی ڈھونڈتے رہو، 1 کروڑ ڈھونڈ لو، 2 کروڑ ڈھونڈ لو، وَلِلَّهِ الْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ، وہ جتنے بھی مشرق ہیں ان کا اللہ ہے، جتنے مغرب ہیں ان کا اللہ ہے.
تم 1400 سال بعد تلاش کر کے لا رہے ہو، میں 1400 سال پہلے کی بات، یعنی اب بطور کلی کتنے ہی مشرق ہو، بس ایک مشرق ایک مغرب، بطور کلی بتا دیا کہ جو مشرق ہے مغرب ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ میں نے کیوں عرض کیا کہ سائنس تو بدلتی رہے گی، آیات نہیں بدلیں گی۔ بھئی آج ایک تھیوری ہے، کہتا زمین گھوم رہی، نہیں وہاں گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ نہیں، پہلے کہتے کہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، قرآن نے بھی کہا سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، طلوع ہونے کی جگہ غروب ہونے کی جگہ۔ بعد میں کہا دیکھیں جی یہ تو ہے ہی نہیں، سورج تو اپنی جگہ ہے، زمین گھوم رہی ہے، جبکہ آیت کہہ رہی کہ نہیں سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو بحث چلتی رہی، بحث کے بعد سائنسدان کہتا نہیں بھائی بات تو یہی ٹھیک ہے کہ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں سب اپنے اپنے مداروں میں ہیں، سورج بھی گھوم رہا ہے اپنے سیاروں کے گرد، چاند بھی گھوم رہا ہے اپنے سیاروں کے گرد، زمین بھی گھوم رہی ہے اپنے سیاروں کے گرد، جتنے بھی ستارے ہیں یہ سب اپنے اپنے مدار میں چلے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ تو اب ایک اصول معلوم ہو گیا نا کہ سائنس پہ اسلام کو نہیں پرکھا جاتا، اسلام پر سائنس کو پرکھا جائے گا، کیونکہ سائنس کے قاعدے بدلنے کا امکان ہے اور بدل رہے ہیں، صبح شام بدلتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کبھی کہتے ہیں وہ، پھر کہتے ہیں نہیں نئی ریسرچ آ گئی ہے، نئی ریسرچ آ گئی، پھر کہتے پھر نئی ریسرچ آ گئی، پھر نئی ریسرچ۔ لیکن قرآن اپنی جگہ ہے نا اپنی جگہ۔ اب آئیے صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اب گنیے گا، اب میں کچھ گنتی گنواؤں گا آپ کو۔ یہ جو زمین ہے نا کتنی بڑی ہے، ناپنا چاہتے ہیں ناپ لیجئے، اپنے قد سے ناپ لیجئے۔ ایک انسان جتنی جگہ گھیر رہا ہے نا، اس انسان سے 300 ارب کھرب بڑی ہے۔ 300 ارب کھرب، 1 ارب کھرب، 2 ارب کھرب، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1 ارب نہیں، 1 کھرب بھی نہیں، 1 ارب کھرب۔ تو ایک انسان سے کتنی بڑی ہے؟ یاد رکھنا میں بتا رہا ہوں، سائنس سے بھی پوچھ لینا وہ بھی یہی کہے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ 300 ارب کھرب، کتنے؟ 300 ارب کھرب کے برابر ہی تھا، جس کو شوق ہو ناپ لے، میں نے تو بتا دیا کتنی بڑی ہے زمین، اب جس کو شوق ہو جا کے ناپتا رہے۔ 300 ارب کھرب آدمی کے حجم کے برابر ہے یہ زمین، ٹھیک ہے؟ اب آئیے کتنی سی زمین؟ اتنی سی زمین۔ زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ کتنا بڑا ہے؟ 10 لاکھ گنا، اور اتنا گرم ہے کہ جو کروڑوں میل کا فاصلہ ہے نا، اس سے کچھ تھوڑا نیچے آ جائے زمین جل گئی، ختم۔ وہ جو کہتے ہیں سوانزہ وہی ہے، تھوڑی سی نیچے آئے گی قیامت ہو جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آئے گا تو قیامت ہوگی، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ابھی تھوڑا سا نیچے آ جائے سورج، ختم، ہر چیز جل جائے گی، ہر شے جل جائے گی۔ تو فاصلہ بھی ایک معین ہے، نہ اس سے ہٹتا ہے، نہ پیچھے جاتا ہے، نہ آگے جاتا ہے۔ تو کسی نے تو مقرر کیا ہے نا یہ فاصلہ، یہ ناپ تول کا نظام کسی نے تو بنایا ہے نا، کہ اس نے فاصلے پہ رہے گا، ہر سال ایسے ہی سورج گرہن ہوگا، ایسے ہی چاند گرہن ہوگا، ہے نا؟ ہر چیز کی لیمٹ ہے نا، اپنی ٹائم میں، اپنی ٹائمنگ کے اندر سب چل رہے ہیں۔ 10 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج، اور سنو سورج سے بڑا ایک ستارہ جو اس کے قریب ہے وہ اس سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے آگے یورینس کی بات نہیں کر رہا، ایک اور جو سائنسدانوں نے اس کا نام رکھا 1 2 3 ایسے کر کے، یورینس 1 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 30 کروڑ گنا بڑا ہے سورج سے۔ کتنا بڑا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور نام لیتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں کہ وہ 1 ارب گنا بڑا ہے۔ اس سورج سے کتنا بڑا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مولوی اگر کہے گا تو کوئی یقین نہیں کرے گا، اگر میں حوالہ نہ دوں کہ ناسا کی رپورٹ ہے تو کوئی نہیں مانے گا، لیکن یہ ناسا کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو، میری جیب میں رکھی ہوئی ہے، ناسا کی رپورٹ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ 1 ارب گنا۔ وہ کہتا ہے یہ سب اس ایک گلیکسی، ایک کہکشاں میں ہے۔ اور سنیے، میں بھول گیا تھا، کل میں نے 300 سورج کہے تھے، آج جب جا کے تو کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ریسرچ ساتھ لے کر آؤں گا، جب ریسرچ لے کر آیا تو وہ کہتا ہے کہ 300 ارب سے زیادہ سورج اس کہکشاں میں ہے۔ کتنے؟ 300 ارب 300 ارب سے زیادہ سورج اس ملکی وے ایک کہکشاں میں۔ اور کتنی بڑی کہکشاں؟ پھر سن لیجئے،
کہ 3 لاکھ میل فی سیکنڈ، گھنٹہ نہیں، اگر کبھی کہتے ہیں اگر کوئی سواری آپ کو ایسی مل جائے جو 3 لاکھ میل پر سیکنڈ چلتی ہو، رفتار ہو، اور اس میں آپ بیٹھ کے اس کہکشاں سے نکلنا چاہیں تو 1 لاکھ سال لگیں گے۔ کتنے؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے 15,000 سال ہوئے بھائی، بہت کوئی تیر مارے گا کہے گا 18,000 سال، اور آگے جائے گا تحقیق میں کہے گا 25,000 سے آگے کوئی نہیں گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس گلیکسی سے نکلنے کے لیے وہ بھی 3 لاکھ میل پر سیکنڈ، گھنٹہ نہیں، پر سیکنڈ کی رفتار سے اگر کوئی گاڑی کبھی مل گئی آپ کو تو اس کہکشاں سے نکلنے میں کتنے سال لگیں گے؟ 1 سال کا بات ختم تھوڑی ہوئی، یہ تو اس کہکشاں کی بات ہے۔ ملکی وے جو میں نے نام لیا کل آپ کے سامنے، یہ دودھیا راستہ، یہ ہماری جو کہ جس میں ہماری زمینیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ بچوں کو مجھے سمجھانا ہے مولائیت کی حد۔ اب سنو کہ مولائیت کسے کہتے ہیں، کہاں تک ہے، کاش کے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہوں گے، پھر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ مولائیت کہتے کسے ہیں۔ یہ کہکشاں کے بعد کہتے ہیں ایک اور 2 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر اس سے دگنی کہکشاں ایک اور ہے، اس کا بھی نام دیا انہوں نے، سائنسدانوں نے اس کا نام دیا، یعنی ماہر فلکیات نے اس کا ناسا نے اس کا ایک نام رکھ دیا کہ وہ دگنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے کئی لاکھ نوری سال کے فاصلے پر 60 گنا ایک اور کہکشاں۔ کتنی گنا؟ 60 گنا۔ پھر ایک اور نام رکھتے ہیں وہ M9 یا پتہ نہیں کیا کر کہتے ہیں، M9 نام کی کہکشاں ہے جو 600 گنا بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ پھر کہتا ہے کہ جیسے لکھتے ہیں یہ اپنی ریسرچ میں کہ جیسے ستارے اربوں خربوں ستارے مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں، کل میں نے بتایا تھا نا، یہ جتنے اربوں خربوں ستارے نظر آ رہے ہیں ایک کہکشاں ہے، ایک کہکشاں بس، ایک جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہمارا نظام شمسی ہے۔ کہا کہ سارے اس طرح جیسے ستارے سیارے مل کے ایک کہکشاں بناتے ہیں، ایسے کہکشائیں مل کر کلسٹر بناتی ہیں، کہکشائیں مل کر۔ تو پہلا کلسٹر، اس کا بھی ایک نام رکھا ہوا انہیں کہ پہلا کلسٹر جو بنا اس میں ہے 47,000 کہکشائیں۔ ایک کلسٹر میں کتنی کہکشائیں؟ مجھے معلوم ہے، گراں گزر رہا ہے بیان، کیونکہ یہ مجلس کا بیان نہیں ہے نا عام طور پہ لوگوں کا، تو مجھے ذرا سستی بھی نظر بھی آ رہی ہے آپ کی، لیکن میری مجبوری ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ اگر اس پوری بحث کا خلاصہ بھی یاد رہ گیا نا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میری محنت وصول ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہلا کلسٹر جس اس میں کتنی کہکشائیں؟ 47,000۔ 47,000۔ ان 47,000 کہکشاؤں میں سب سے چھوٹی کہکشائیں ہماری، جس سے نکلنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ بشرط یہ کہ 3 لاکھ میل پر سیکنڈ کی کوئی گاڑی ملے تب، ورنہ گھنٹوں کے حساب سے لگا دی۔ کل جو میں نے کہا تھا کروڑوں سال اس کہکشاں سے نکلنے میں، کہتا ہے سب سے چھوٹی ہے، کلسٹر میں شامل ہے 47,000۔ پھر کہتا ہے جس طرح ستارے مل کر کہکشاں بناتے ہیں، کہکشائیں مل کر کلسٹر بناتی ہیں، اس طرح بہت سے کلسٹر مل کے ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں۔ 100 کلسٹر مل کے ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور پھر لکھتے ہیں آخر میں کہ ایسے کروڑوں سپر کلسٹر، کہکشائیں نہیں، کلسٹر نہیں، کروڑوں سپر کلسٹر ایک نقطے کی صورت میں، جال کی صورت میں جب نظر آتے، ایک عظیم جال نظر آتا ہے، اس سے آگے کیا ہے نہیں معلوم۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس سے آگے کیا ہے، اور وہ بھی سائنسدان نے بتایا۔ مزے کی بات یہ ہے، ہم تو اب بعد میں بتائیں گے کہ کس نے کب بتایا، لیکن اب سن لیا آپ نے، اس کے آگے سائنس خاموش ہو گئی تھی، کہا نہیں معلوم کیا ہے بھائی، یہ خربوں سالوں کا سفر ہے، کون کرے گا؟ وہ تو ان کی بڑی بڑی دوربینوں نے، خوردبینوں نے، وہ جو بنائی انہوں نے، جس کو 8 دوربینیں دنیا کی سب سے بڑی، جن کے مدد سے وہ بلیک ہول تک پہنچے، یعنی اس کے پار، ان عالمین کے پار جھانک کے دیکھا۔ اس جگہ کا نام کیا رکھا؟ بلیک ہول۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ بھی پوری اخباری ہے، تو اخبارات میں بھی چھپی تھی، وہ میں نے اپنے اسکرین میں محفوظ کر لی، وہ سب محفوظ کر لی۔ کہتا ہے بلیک ہول، بلیک ہول کے بارے میں نظریہ سائنسدانوں کا کیا تھا؟ وہی عدم ہے، عدم، یعنی جب جس کائنات، اب سنیے نتیجہ، جب جس کائنات کی عمر پوری ہوتی ہے، جس عالم کی عمر پوری ہوتی ہے،
جس ستارے کی عمر پوری ہوتی ہے وہ اس بلیک ہول میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ معدوم ہو جاتا ہے، یعنی فنا ہو جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے آخری ریسرچ سائنس کی۔ اسٹیفن ہاکنگ آ کے کہتا ہے نہیں، یہ پوری ریسرچ موجود ہے، جا کے سرچ کر لیجئے گا، یوٹیوب پہ ڈالیے گا، اسٹیفن ہاکنگ کا نام نکل آئے گی وہ ریسرچ جو میں بتا رہا ہوں۔ پھر بھی نہیں ملے مجھ سے لے لیجئے گا، میں نے اخبارات کی کٹنگ رکھی ہوئی ہے سب۔ کہتا ہے کہ نہیں، اب خوشخبری دے رہا ہے انسانیت کو اسٹیفن ہاکنگ، کہتا ہے نہیں، اگر کبھی بلیک ہول میں پھنس جاؤ تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ بلیک ہول کے پار نکل کے ایک اور دنیا موجود ہے۔ کیا؟ یعنی معدوم نہیں ہوگا انسان، معدوم ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہیں بھی جائے گا پلٹ کے میرے پاس آئے گا۔ عدم نہیں ہے، عدم نہیں ہے، انسان کے لیے عدم نہیں ہے، اگر ہے تو مجازی ہے۔ کیوں؟ نفخت فیہ من روحی، اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ معدوم کیا ہوتا ہے؟ جسم۔ عدم کیا ہوتا ہے؟ جسم۔ جسم گلتا سڑتا ہے، روح نہیں۔ روح کا سفر جاری رہے گا تو کہیں بھی نکلو گے اسی کا آسمان، پھر ایک آسمان، پھر ایک آسمان، پھر ایک آسمان۔ اب سمجھ میں آیا کہ 7 آسمان کا چکر کیا ہے؟ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ یعنی بلیک ہول کے باہر بھی ایک اور دنیا، تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دنیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس وسعت کے 7 عالمین، اور سفر کیسا ہے اپنے بندے کا؟ بندے کا کہہ رہا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں بندہ۔ لوگ اس پہ لڑ جاتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا آپ نے رسول کو، مولا کو؟ میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی وجہ ہے تو کہہ رہا ہوں، تو سنو، معراج ہے کس کو؟ سنو، صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدہ، آسمان و زمین میں کوئی شے ایسی نہیں۔ بس میں اس مشکل مرحلے سے آپ کو نکال لایا، اب مطلب آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی شے ایسی نہیں مگر جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، رحمان کی بارگاہ میں آئے گا، تو عبد کی حیثیت سے آئے گا۔ کس حیثیت سے آئے گا؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدہ، کچھ بھی نہیں آسمان و زمین میں، یا جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، اللہ سے اس کی نسبت کیا ہے؟ اللہ سے اس کی نسبت ہے جو بھی جمادات، نباتات، حیوانات، کچھ بھی، جن، ملک، انس، انبیاء، فرشتے، پیغمبر، رسول، امام، سب لیا دلیل میں دینے جا رہا ہوں نا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدہ، جو کچھ بھی ہے اللہ سے اس کی نسبت ہے عبد کی۔ اللہ سے اس کی نسبت کیا ہے؟ یہ عبد ہے۔ کیا ہے یہ عبد؟ ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سنیے، کبھی تعریف کی تھی، چلیے جلدی سے تعریف بتا دیں۔ چھٹے امام نے، پورا واقعہ نہیں بتائیں گے، بڑا تفصیلی، بس امام نے عبد کی تعریف بتائی۔ کسی نے پوچھا تھا مولا عبد کی تعریف، تو امام نے تعریف بتائی، العبد حروف ثلاثۃ، العین والباء والدال۔ امام نے فرمایا کہ عبد 3 حرفوں پہ مشتمل ہے، عین، با اور دال۔ العین علم باللہ تعالی، عین سے مراد ہے اللہ کی توحید کا علم حاصل کرو، چاہے یعنی ایک دلیل رکھو مگر رکھو دلیل، اگر توحید کا علم حاصل نہیں کرو گے بھٹکتے پھرو گے کائنات میں۔ ایک نہ ایک دلیل ایسی رکھو کہ ہاں وہ ہے اور ایک ہے، وہ ہے اور تنہا ہے، تنہائی اسی کو زیبا ہے، یکتائی اسی کو زیبا ہے۔ اگر اس کا دوسرا ہو تو وہ اللہ نہیں رہتا، اس کا دوسرا ہو تو نہیں رہتا، اس کو تنہائی زیبا ہے۔ علی کا ہمسر نہ ہو تو علی نہ رہتا، علی کی تکمیل کیسے ہوگی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کون جس کا ہمسر نہیں؟ علی کون جس کی ہمسر کا نام ہے فاطمہ۔ سمجھ میں آگے بات؟ لم یلد ولم یولد، اللہ وہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی جنم، یہ تولید کا معاملہ ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا۔ سمجھ گئے؟ مسئلہ تولید کی بات کر رہے ہیں، نہیں ہے۔ علی کون؟ علی کے باپ کا نام ہے ابو طالب،
بیٹوں کا نام ہے حسن، حسین، عباس، محمد حنفیہ، بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ اب بھی کسی کو بہکنے کا شوق ہے تو بھائی بہک جا، ہم نے تو بتا دیا تجھے صاف صاف، علی وہی علی ہے جس کا پورا گھر ہوگا، جس کے ماں باپ بھی ہوں گے، جس کی ہمسر بھی ہوگی، جس کی اولاد بھی ہوگی، اور آج تک ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد علی ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک ہوگی۔ اللہ کون؟ اسے یکتائی زیبا ہے، اسے تنہائی زیبا ہے، احد ہے وہ، احد، واحد نہیں ہے وہ، کیا ہے؟ احد، ناقابل تقسیم۔ یہ ہے عین العین والبا بونہ امن سوا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عبد کی با سے مراد ہے اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ معجزے ہم بتا رہے ہیں نا، ہم بتا دیں گے کہ اللہ نے دیے، کس کو کیا دیا، لیکن کسی کا معجزہ دیکھ کے اسے رب مان لینا، اس کا مطلب تو نے سمجھے ہی نہیں۔ کم ظرف ہے، کم ظرف، اس میں ظرف ہی نہیں ہے کہ جو علی کی مولائیت کو برداشت کر سکتا ہے۔ دو چار کمالات دے کے بہک گیا۔ اور ایسے موقع پہ مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے، میں عرفا کی زبان میں بات کر رہا ہوں بھائی، اور کوئی مطلب نہ لے لینا، آج کل بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ عرفا کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو۔ اتنے سے علی کے دو تین کمال بس دے کے بہک گیا، خدا کا بیٹا، رب کا بیٹا، اس کا مطلب کم ظرف ہے، جانتا ہی نہیں کہ علی ہے کیا۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ ظرف چاہیے علی کو تھوڑا سا بھی سمجھنے کے لیے، تھوڑا سا، پورے سمجھنے کی بات نہیں ہے، پورا کون سمجھے گا، ذرا سا سمجھنے کے لیے بھی اعلیٰ ظرف، کم ظرف ہوگا بہک جائے گا، دو گھونٹ میں بہک جائے گا، ہے نا، دو صفات میں بہک جائے گا، دو کمالات دیکھ کے بہک جائے گا۔ والباب بونہ امن سوا، معصوم فرماتا ہے خبردار اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ تنہا ہے۔ انما الہکم الہ، انما الہکم واحد، بس، اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، وہی اللہ ہے نا۔ دال، امام فرماتے ہیں والدال دنوہ بلا کیف ولا حجاب۔ عبد کی دال سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ایسی قربت کے درمیان میں نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی حجاب۔ یہ اشارہ کیا تھا میں نے پہلے، اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اسی حدیث سے وہ حدیث ملتی ہے کہ اگر اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں 70,000 حجابیں اگر ہٹا دیے جائیں تو ہر شے جل جائے گی۔ یاد ہے ابھی 3 دن پہلے آپ کو بیان کیا میں نے، اس حدیث میں نہیں آ رہا، لیکن یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہ والی حدیث۔ دنوہ بلا کیف ولا حجاب، اللہ سے وہ قربت کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہ ہو۔ کون ایسی قربت پیدا کرے گا؟ تو آئیے، عبد کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد کے بھی درجات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا درجات۔ دیکھیں نا، میں بھی عبد، آپ جیسے مومن بھی عبد، مجھ جیسا گناہگار بھی عبد، علی کو ماننے والا بھی عبد، علی کا دشمن بھی عبد۔ کیوں؟ عبودیت میں تو سب ہے نا بھائی، عبودیت میں تو سب ہیں۔ اللہ آتی الرحمن عبدہ، جمادات ہیں وہ بھی عبودیت میں، نباتات ہیں وہ عبودیت میں، حیوان ہیں وہ عبودیت میں، جنات ہیں عبودیت میں، ملک ہیں عبودیت میں، اللہ کو نہیں مانتا عبودیت میں، مانتا ہے عبودیت میں، فرعون ہے عبودیت میں، نمرود ہے عبودیت میں، سب شامل ہو گئے کہ نہیں؟ ڈرے مت نہ، مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلے سمجھ تو لیں، مسئلے کو کھول تو دوں آپ کے سامنے۔ اب کھل گیا نا مسئلہ کہ عبودیت میں سب شامل، تو درجہ بندی کیا ہوتی ہے؟ ایک اور مثال 2 منٹ کی دیں۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور ہے اللہ کی ذات، ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے، ہر شے میں کار فرما ہے اللہ۔ یعنی اللہ کو پہچاننا چاہو ایک کوپل سے پہچاننا۔ کتنی محنت سے کسان زمین کو کھودتا ہے نا، جیسا بیج لگانا ہو کھرپی سے تو کھرپی سے کھودے گا، طاقت تو لگائے گا، اور کبھی ہل چلائے گا پوری، اگر پنیری لگانی ہے ایسا نا، کبھی ہل چلائے گا، کبھی مشینیں چلائے گا، سب کرے گا نہیں کرے گا؟
کتنی طاقت لگاتا ہے؟ بیج کی قبر بنانے میں، گٹھلی کی قبر بنانے میں، اور پھر اس کو قبر بنانے کے بعد چھپا دے گا، قبر کو بند کر دے گا، پھر پانی سے ترائی بھی کرے گا نا، اور پھر اس کے بعد زمین کے اندر تغیرات ہوئے، آپ نے جان ڈالی زمین کے اندر۔ یہ خاصیت کس نے مٹی کو دی؟ کہ اس نے گٹھلی کو، قلم کو، جس کو بھی تبدیل کر دیا اندر ہی اندر۔ تبدیل کرنے کے بعد ایک ننھی سی کوپل نے زمین کا سینہ چیرا، باہر آ گئی، ہے نا؟ یہ کتنی نرم و نازک کوپل ہے کہ اگر آپ پھونک ماریں گے تو ختم ہو گئی، ہے نا؟ اگر آپ انگلی سے ایسے کریں گے تو ختم اس کی زندگی۔ لیکن طاقت تو دیکھیے، یہ کسان، یہ کھیتوں میں کام کرنے والا، یہ ان پڑھ ایسے پہچانتا ہے اللہ کی قدرت کو، اس کی وحدانیت کو، کہ میں نے کتنی طاقت لگا کے زمین کو کھودا تھا، اور یہ نرم و نازک کوپل اس سخت زمین کا سینہ چیر کے کیسے باہر آ گئی؟ تو کوئی تو ہے نا جس نے اسے یہ طاقت دی ہے، کوئی تو ہے جس نے اسے یہ طاقت دی۔ اب آئیے، مثال سمجھ میں آ گئی؟ درجہ بندی، ہر شے میں اللہ کا نور کار فرمائے۔ یہ بجلی نور نہیں ہے، نور کا معنی ہے لائٹ، روشنی، وہی ہے بھائی۔ اس سے بھی کم کٹیا میں موم بتی جل رہی ہے، وہ بھی نور کی ایک قسم ہے، لالٹین نور کی ایک قسم ہے، یہ بھی نور ہے۔ اس سے زیادہ ہو تو نور ہے، میچ کھیلنا ہو تو اس سے بڑی بڑی لائٹیں لگا دو، نور ہے نا، نور بڑھتا گیا نا۔ نور ہر جگہ ہے، لیکن درجے میں فرق ہے، درجات میں فرق ہے نا۔ پھر ہوتے ہوتے چاند ستاروں کا، پھر سورج کا نور، سارے چاند ستارے مل کر کروڑوں اربوں رات کو جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، اور نیچے کھربوں لائٹ آپ نے جلائی ہیں، لیکن اس کے باوجود سورج ہے نا، سورج ہے نا۔ ساری رات آپ کا کام یہ ہے کہ اندھیروں سے لڑتے رہو۔ کیوں؟ بالکل تاریکی ہو گئی تو نظر نہیں آئے گا، اپنے غیر کی تمیز نہیں رہے گی، اپنے گھر کا بھی راستہ بھول جاؤں گا۔ اب سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیا یہ زمانے غیبت میں یہ جد و جہد کرنا، یہ تبلیغ کرنا کیا ہے؟ کرتے رہو تبلیغ، جد و جہد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ کیوں؟ اگر یہ جد و جہد نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے، ان بچوں کو، نئی نسل کو کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ پھر جب اچانک سورج نکلے گا، اگر رات بھر تاریکی رہی، کسی نے کوئی چراغ نہ جلایا تو کیا ہوتا ہے؟ صبح اچانک سورج نکلے گا، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ نور کی عادی نہیں تھی، روشنی کی عادی نہیں تھی۔ اس لیے چراغ سے چراغ جلاتے رہو، تاکہ جب سورج طلوع ہو تو انسان کی آنکھیں اس کا نور برداشت کرنے کی عادی ہو جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ زمانے غیبت میں جد و جہد کا فلسفہ۔ چراغ سے چراغ جلاتے رہو، بچوں کو بتاتے رہو کون آنے والا ہے، کیوں آنے والا ہے۔ نہیں بتاؤ گے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، جب وہ آئے گا پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو درجہ بندی سمجھ میں آئی؟ آؤ اب بس اب نتیجے کی طرف جا رہے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین۔ رسول ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، نبی ہے، 950 سال تبلیغ کی، لیکن پروردگار جب انعام دے رہا ہے تو کیا دے رہا ہے یہ دیکھیے۔ نوح پر سلام ہو عالمین، اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نوح جو پیغمبر ہے، رسول ہے، اولی العزم ہے، اس نوح کو کیا درجہ دے رہا ہوں؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ میرے مومن بندہ ہے، یہ میرے مومن بندوں میں سے ہے۔ عبد کہا عبد، سلام علی موسیٰ و ہارون، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں بھی میرے مومن بندے کیا ہیں؟ بندے۔ اور بتا دیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، میرے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا ذکر کیجئے۔ بہت آیات ہیں، لیکن ایک اور لے لیجئے، چلیے۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، تشریف لائے، انی عبداللہ
وَآتَانِيَ الْکِتَاب، یاد رکھو مجھے خدا نہ بنا بیٹھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا ہوں؟ چلیے اب بھی اگر کسی کی تسلی نہیں ہوئی تو اب برہان قائم کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا کلمہ شہادت تو سنائیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، پہلے میرا بندہ ہے بعد میں رسول ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب بھی کسی کو بہکنے کا شوق ہے تو بہک جاؤ، صبح شام گواہی دیتے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا بندہ ہے اور اس کا، یعنی پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، گھبراؤ مت، مطلب دینے جا رہا ہوں، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہی تو درجہ بندی بتا رہا ہوں آپ کو کہ سارے عبد ایک جیسے کہاں؟ اگر عبد کا معنی خالی یہی ہے تو بھائی میں بھی عبد، وہ بھی عبد، تو بھی عبد، یہ بھی عبد، وہ بھی، فلاں بھی عبد، فلاں بھی عبد، دوست بھی عبد، دشمن بھی عبد، نبی عبد، پیغمبر عبد، رسول عبد، امام عبد، ہے نا سب؟ ہے کہ نہیں؟ یہی تو نتیجہ دینے جا رہے ہیں، اطمینان رکھ۔ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبودیت کی آخری منزل کسے کہتے ہیں، ہم کس منزل پر ہیں؟ دیکھیے کیا کیا کہا، لقب دیا اللہ نے اپنے حبیب کو، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، خاتم النبیین، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، اتنے سارے لقب دیے، کہیں کسی لقب سے پکارا، کہیں کسی لقب سے، کہیں کسی لقب سے پکارا، لیکن جب سب سے بڑا منصب دیا، سب سے بڑا منصب کیا دیا؟ معراج، معراج، معراج جو کسی کو نہیں دی، تو اس وقت کیا کہا؟ پڑھ لیجئے گا جا کے پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء جو بھی کہہ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ معراج کس کو ہے؟ معراج بندگی کو ہے، یاد رکھنا، معراج عبودیت کو ہے، معراج بندگی کو ہے، لیکن کون سی بندگی؟ اب سن لو نتیجہ تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے، وہ جو خلش پھانس دماغوں میں چبھ رہی ہے وہ تو نکال کے پھینک دوں، کیونکہ کسی نے بتایا ہی نہیں عبد کہتے کسے ہیں، تو سمجھو تو صحیح عبد کیا ہے۔ پس عبد کی آخری منزل کیا ہے؟ عبد کی معراج میں آخری منزل پر پہنچا کر بتایا کہ عبودیت کی آخری منزل وہ ہے جہاں نور عبد کے تابع ہو جاتا ہے، ملک ہے، نوری مخلوق۔ بس کیا ہے؟ رسول کی عبدیت کس منزل پر ہے؟ جب ایک بیچارگی کا اظہار کر دیا جبرائیل نے، نہیں حبیب آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، نور پیچھے رہ گیا، عبد آگے نکل گیا۔ اور سمجھا دیتے، اور سمجھا دیتے، پانی آنکھیں بندو، اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پہ اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ انسان، سارے انسان نہیں لیکن بطور کلی انسان اشرف المخلوقات ہے نا؟ پھر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، جماعتات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات، جو بھی ہو، جن و ملک، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ انسان۔ کون سا انسان؟ عبودیت کی منزلیں بتا رہا تھا نا، پریشان کیوں گئے آپ؟ دیکھیے نا، عبد کی آخری منزل کون سی ہوئی؟ معراج۔ کیا دوسرے عبد وہاں جا سکے؟ نہیں نا۔ اب سمجھ میں آگئے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، میں نے اپنے بندے کو۔ اب سمجھ میں آگئے کہ عبودیت کی آخری منزل کیا ہے؟ اب وہ جو ہمارے یہاں بھی بعض بقرات پیدا ہو جاتے ہیں نا اعتراض کرنے کے لیے، ان کو بھی جواب دے رہا ہوں۔ یہ پہلے بھی ایک بات کہی تھی مگر دوسرے پیرائے میں کہی تھی 4 دن پہلے، آج اس پیرائے میں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اب عبودیت کی آخری منزل دیکھو، اب یہ عبد اگر اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو تعجب نہ
کرو، کیونکہ یہ اس نور پر حاوی ہے۔ اب اگر یہ عبد سورج کو پلٹا دے تو تعجب نہ کرو، اب اگر یہ عبد ستاروں کو سمیٹ کے اتار دے تو تعجب نہ کرو۔ کیوں؟ یہ عبودیت کی آخری منزل جہاں شمس و قمر نجوم ہر شے اس عبد کے تابع ہے، ہر شے اس عبودیت کے، یہ وہ آخری منزل عبودیت کی۔ یہ اس عبودیت کو دیکھا علی نے تو یہ علی ہی کہہ سکتا تھا اور کوئی بھی نہیں۔ ہمارے اکثر پڑھنے والے ڈر جاتے ہیں جب جملے پڑھنے والے، یہ حدیث حالانکہ ہے، مولا کی روایت، مولا کا فرمان ہے، پڑھتے نہیں ڈر کے مارے کہ مومنین ناراض ہو جائے گے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہی نہیں کہ عبدیت کی منزلیں کہاں کہاں ہیں۔ تو رسول کو کون جانتا ہے؟ یا اللہ یا، ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اللہ کو کون جانتا ہے؟ یا رسول۔ علی کو کون جانتا ہے؟ یہ سب نظر میں رکھو، رسول کی عبدیت، رسول کی عبودیت، رسول کی معراج رکھو، اور علی ساتھ ساتھ سفر، نور ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے علی کا۔ تو اب مجھے بتاؤ، اس منزل پر علی نے دیکھا ہے محمد عربی کو، اس لیے علی کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد، میں تو ایک عبد ہوں، محمد کا عبد ہوں، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کیوں؟ علی کے سوا کوئی منزل جانتا نہیں۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو علی کا وہ قول پڑھ دیتا ہوں جو زبا زد عام ہے۔ کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ کیونکہ علی کے سوا کوئی عبد کی اس منزل پر نہیں پہنچانا جانتا ہے، یا رسول جانتا ہے، یا علی جانتا ہے۔ اس لیے علی کہتے ہیں کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، اے میرے مالک، علی کے فخر کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے۔ کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا۔ اب بھی کسی کو بہکنا تو بہک جاؤ، میں اپنی طرف سے پورا حق ادا کر کے جاؤں گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ بس اب آئیے، اب آگے میں مولائیت، اب حدود معلوم ہو گئی مولا کی، کہاں کہاں تک۔ اسی لیے میں نے پہلے عالمین کا ذکر کیا، پھر عبد کی معراج کا ذکر کیا کہ عبد کی معراج کہاں۔ یہ سب عالمین جن کی میں نے وسعت بتائی 2 منٹ میں 4 منٹ میں آپ کو بتائی، اس وسعت کو نظر میں رکھیے اور اس سب کو پار کر کے جانا، سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، نور الانوار کے جہان میں جانا۔ یہ ہے عبد کی معراج، بندگی کو معراج ہے، بندگی کو، یہاں بھی بندگی کو معراج ہے، وہاں بھی۔ اب سمجھ میں آیا کیوں نماز کے لیے کیا کہا گیا؟ الصلاۃ معراج المومن، حالت بندگی میں ہوتا ہے نا۔ ارے نماز کا ذکر کہاں سے آ گیا مجلس میں؟ یہ تو شجر ممنوعہ ہوتا ہے نا، مجلس میں نماز لے کے بیٹھ جائے تو کہاں چوراہے پہ لے کے بیٹھوں؟ کہتا ہوا مسجد ہے نا، وہاں مسجد میں کتنے آتے ہو نماز پڑھنے؟ ذرا بتا دو، آتے کتنے ہو؟ خود ہی دیکھ لیا کرو۔ تو کہاں جاؤں بھائی؟ دیواروں سے ذرا ٹکراؤں؟ جنگل میں جا کے آوازیں لگاؤں حی علی الصلاۃ کی؟ کہاں آوازیں لگاؤں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس اسی لیے مومن کی معراج ہے نماز۔ کیوں؟ بندگی کی حالت میں ہے نا، وہ رسول کی بندگی کی معراج، یہ ہم گناہگاروں کی بندگی کی معراج۔ ریلیشن دیکھ لیا، رشتہ دیکھ لیا، تعلق دیکھ لیا بندگی کا۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے عام بندے کو، مومن کو معراج دی ہے۔ جب تو میری بارگاہ میں سجدے میں ہوتا ہے تو معراج میں ہوتا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے 2 قول اور فرمان اور پھر سمیٹتا ہوں بیان کو مولا عارفان کے نا۔ کیوں وہ مولا کائنات ہے، یہ دلیل تو لیتے جاؤ، کیوں کائنات کا مولا کہتے ہیں اس کو؟ یا لوگ کو شف الغطا ما ازددت یقینی، اگر سارے حجابات بھی درمیان سے ہٹا دیے جائے، میرے یقین میں مزید کوئی اضافہ ہونے والا ہے نا؟ کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ علی فرما رہے تھے، کیوں فرما رہے ہیں؟ سنیے اب دوسرا فرمان بھی سن لیجئے۔ مولا کہہ رہے ہیں واللہ ما شککت فی الحق مذ اریتہ
اللہ کی قسم، قسم کھا کے جب مولا کہیں تو دیکھیں کتنا اہم معاملہ ہوگا. واللہ ما شککت فی الحق مذ اریتہ، اللہ کی قسم علی کو کبھی حق میں شک نہیں ہوا. سنیے ابھی اگلا جملہ، اللہ کی قسم علی کو کبھی حق میں شک نہیں ہوا. کب سے؟ جب سے علی کو حق بتایا گیا، سنایا گیا، پڑھایا گیا، لکھایا گیا. نہیں واللہ ما شککت فی الحق مذ اریتہ، اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے علی کو حق دکھایا گیا. تو کوئی تو سوال کرتا علی سے مولا کب دیکھا، کہاں دیکھا، کس نے دکھایا؟ کسی میں ہمت نہیں تھی سوال کرنے. کیوں؟ جانتے تھے کہ جو کچھ رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہی کچھ علی بھی دیکھ رہا تھا. حیدر یہ میں نے یہ میں نے کیا جملہ کہا؟ ایسے تھوڑی چلا جاؤں گا بغیر تشریح کیے چلا جاؤں اور تشنگی چھوڑ جاؤں. لوگ کہہ لو مولانا آخر میں ڈنڈی مار کے چلے گئے. ایسے نہیں جاتا میں. سنیے کیا جملہ کہا میں نے کہ جو کچھ رسول دیکھ رہے تھے علی دیکھ رہے تھے. کہا یہ کہاں سے لے آیا؟ کہا ہاں یہیں سے تجربہ کر لیجئے نا. کسی کو کسی کی آنکھیں قرار دیا جاتا ہے. جو کچھ یہ دیکھ رہا ہے سمجھو میں نے دیکھا. ایسا ہے نا، جو یہ دیکھ کے آئے گا میں نے دیکھا، فلاں جگہ جو دیکھے گا میں نے دیکھا. کسی کو کسی کی آنکھیں قرار دیا تھا. مولا عارفان نے اپنے عمال کو، عمال یعنی وہ کارگزاران والی بناتے تھے نا، جیسے زکوٰۃ لینے کے لیے یا کسی علاقے کا والی بنا کے بھیجا یا کسی کام سے بھیجا ہے، ان کو کیا کہتے تھے مولا کہ یہ میری آنکھیں ہیں، میں ان کے ذریعے سے دیکھتا ہوں. مولا فرمان یہ میری آنکھیں ہیں، میرے عمال، کیونکہ وہی تو رپورٹ بھیجیں گے نا کہ کیا ہو رہا ہے علاقے میں. اب یہاں پہ یہ بحث نہ کیجئے کہ معصوم کو علم لدنی ہو، بے شک ہے ہر چیز کا علم ہے معصوم کے پاس، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں جو بھی معاملات ہوں گے ظاہری حالات کے تحت ہوں گے نا. جنگ جیتی جا سکتی تھی، احد میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہوا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون کھڑے رہنے والا ہے، کون نکل لینے والا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. معجزوں کے چکر میں تھوڑی رہتے تھے. معجزوں کے چکر والے ہوتے تو 72 امام حسین سے کہتے مولا معجزہ دکھائیے، قصہ ختم کیجئے. ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھو علی کے شیعوں، ایسا نہیں ہوتا. آزمایا جاتا ہے، عقیدے کا بھی امتحان ہوتا ہے، جذبے کا بھی امتحان ہوتا ہے. اب اس امتحان کا دور شروع ہو چکا ہے، اور جو معجزوں کے انتظار میں رہتی ہے نا قومیں، وہ تباہ ہو جاتی ہے. معجزہ یہ ہوتا ہے جب قوم خود کھڑی ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کاش یہ پیغام پہنچ جائے جہاں جہاں تک بھی جا رہا ہے. نہیں، لہذا جو بھی تھا رسول کے ساتھ، علی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ، کسی نے رسول سے معجزہ طلب نہیں کیا، نہ علی سے. یقین کی بات ہے نا. ہاں جہاں رسالت کے اس بات کا موقع آیا رسول نے معجزہ دکھا دیا. کفار معجزہ مانگتے تھے نا، مسلمان تھوڑی مانگتے تھے. کفار نے کہا تھا کہ نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کرو، لو کر دیے 2 ٹکڑے، جاؤ، ہے نا. کفار معجزہ مانگتے تھے، کفار دلیل مانگتے تھے. مومن نہیں مانگتا تھا. مومن کا کیا کام؟ مومن کو یقین ہے پورا. تو لہٰذا یاد رکھیے گا اس بات کو جو میں نے کہا، ایک پیغام دیا ہے آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس علی ان کو اپنی آنکھیں کہتے ہیں. اب یہ بتائیے خود علی کا لقب عین اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ عین اللہ یہ ہم نے نہیں، بھائی سب جانتے ہیں اس بات کو، اس لقب کو. مصر سے بھی چھپ کے آ گیا اب تو. عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جند اللہ، حزب اللہ، سب کچھ ہے. پتہ نہیں کیا 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 کیا، ید اللہ، ضرب اللہ، یہ سب علی کے القابات ہیں جو ہیں، سب موجود ہیں. تو عین اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے سمجھ لو کہ رب دیکھ رہا ہے. سمجھ گئے بات؟ سیدھی سی بات ہے نا. عین اللہ کا کوئی مجھے مطلب بتا دیا کہ اللہ کی آنکھوں سے کیا مراد ہے؟ نہیں، یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ اس لیے جہاں جہاں نور رسالت سفر کر رہا ہے عین اللہ ساتھ ساتھ ہے.
نور عین اللہ، جب عین اللہ ساتھ ساتھ ہے تو مسئلہ حل ہو گیا نا، حل ہو گیا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے اللہ کا رسول، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کا رسول جو دیکھ رہا ہے علی کو بھی دکھا رہا ہے، علی کو بھی، اسی لیے تو مولائیت کا منصب دیا ہے نا، ایسے تو نہیں دیا۔ پس ان وسعتوں کے بعد اس پر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو اعتراض نہیں ہوگا جو میں نے تفصیل بتائی ہے نا کائنات کی، کوئی خود دیکھ لے گا بھائی، نہیں دیکھے گا ہم دکھا دیں گے، لو بھائی دیکھ لو، چلو یہ ریسرچ آ گئی اس کو پڑھ لو، تو مانے گا کہ ہاں ہے، کیونکہ اس ریسرچ کو سارے علماء نے بھی مانا، جامعہ ازہر کے بھی اور ایران کے ہوں یا عراق کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، سب نے مانا کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، جو بتا رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ کائنات عالمین کا مطلب یہی ہے کہ آخر میں کوئی انتہا، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ کروڑوں کلسٹر، کیونکہ انتہا اسے بھی نہیں معلوم، ان سائنسدانوں کو بھی، یعنی وہ ماہر فلکیات کو بھی نہیں معلوم، انتہا کچھ نہیں معلوم، پر یہ معلوم ہے کہ کروڑوں کلسٹر ہیں، اس کے بعد بلیک ہول کیا ہے کچھ نہیں معلوم بھائی، آگے اور کیا ہوگا، ایسے کتنے ارب کلسٹر ہوں گے بھائی اس بلیک ہول سے نکلنے کے بعد۔ بلیک ہول میں کہتے ہیں کہ لاکھوں سال چلنا پڑے گا بھائی، اس سے نکلو گے تو پھر کچھ ہوگا۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہوا، یہ وسعتیں ہیں کائنات کی، اور رسول ہے عالمین کا رسول۔ کس کا رسول ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ہم نے پورے عالمین کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں، سارے عالمین کی تشریح میں نے کر دی تھوڑی سی آپ کے سامنے، سارے عالمین۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً آئیے بس آخری مطلب اور منزل پر آتے ہیں، اے حبیب نہیں بنا کر بھیجا مگر آپ کو عالمین کے لیے رحمت۔ یہ رحمت کیا ہے؟ کیا ہے رحمت؟ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا، ایک منٹ میں اور اس کی تشریح کر دوں۔ عالمین ہے معلول، رحمت ہے علت، رحمت پہلے ہے عالمین بعد میں، کیونکہ وجہ بقائے عالمین حضور کی ذات ہے نا، عالمین کے باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے نا، وجہ آپ کے لیے خلق کیا نا، حدیث قدسی میں نا لولاک ما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے کچھ بھی خلق نہیں کرتا، ایسے ہی ہے نا، وما ارسلناک الا، تو رحمت کیا ہے؟ اس کی وجہ سے عالمین باقی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر یہ رحمت ہے کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب آپ کو نہیں بھیج رہا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی آپ کے وجود کی وجہ سے عالمین کا وجود۔ ہمارے مساجد میں اکثر، بلکہ ہمارے برادران کیا تو اکثر، اچھی بات ہے، دعا اچھی لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اے پروردگار مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، لکھا ہے نا تقریباً ہر مسجد میں، اور اچھی بات ہے بھائی، اچھا ہے، میں کوئی اعتراض تھوڑی کر رہا ہوں، اچھی دعا ہے لکھی ہوئی ہے، اے معبود، اور ابھی تو آپ جب میں اس کی تفصیل بتا دوں گا تو آپ کہیں گے بہت اچھی ہے، ہمیں بھی لکھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے۔ اب ان سے پوچھئے کسی بھائی سے، اپنے عزیز دوست سے، کہ بھائی یہ جو تو دعا پڑھ رہا ہے اس رحمت کا معنی کیا ہے؟ تو پتہ نہیں، بارش ہوگا تو بارش تو ہو گئی، مگر دعا پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ بارش میں بھی جب مسجد میں جا رہے تو سامنے نا لکھا ہوا ہے، مسجد میں داخلے کی دعا لکھا ہوتا ہے نا، پڑھ رہا ہے، تو بارش تو ہو گئی، نہیں معلوم، خوشحالی چاہتا تھا وہ بھی مل گئی، شادی کرنا چاہتا تھا وہ بھی ہو گئی، بیٹا مانگ رہا تھا وہ بھی ہو گیا، نوکری مانگ رہا تھا وہ بھی مل گئی، باہر جانا چاہتا تھا وہ بھی ہو گیا، دعا ہر جگہ پڑھ رہا ہے۔ بھئی کیا مانگ رہا ہے؟ رحمت۔ آخری جواب بتا دیتا ہوں آپ کو، علماء کا جواب آخر کہ بھائی یہاں رحمت سے مراد رحمت مطلقہ، رحمت مطلقہ کیا مطلب؟ یعنی پروردگار جس چیز میں تیری رحمت ہے اس کے دروازے مجھ پہ کھول دے، کیونکہ کوئی جواب نہیں دے سکتا نا، ورنہ پوچھے آپ خود پوچھ لیے گا بھائی رحمت کی کیا مراد ہے، وہ کہے گا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب رحمت مطلقہ کون؟ تو قرآن ہی تو بتائے گا نا، میں نے تو بتا دیا نا کہ رحمت ہر چیز میں، یہ رحمت وہ جو آپ چاہتے مل گیا، رحمت بیٹی رحمت، بیٹا رحمت ہے نا، سبھی رحمت ہے بھائی، نوکری رحمت، شادی رحمت، بچے رحمت، شہر رحمت، لوگ بنا دے زحمت اور بات، لیکن ہے نا
رحمت رحمت رحمت، ہر چیز میں رحمت، یہاں چلا جاؤں رحمت مل جائے اللہ کی، وہاں چلا جاؤں رحمت، ہو گیا بھائی، سب ہو گیا۔ پر رحمت مطلقہ تو قرآن سے پوچھو نا کہ وہ رحمت مطلقہ کون، تو اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ قرآن میں ایک ہی ہستی کو رحمت مطلقہ بتایا گیا، وہ کون ہے؟ محمد عربی کی ذات، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، بس یہ ہے رحمت مطلقہ محمد عربی۔ اب دعا کیا ہوئی؟ اے اللہ مجھ پہ اپنی رحمت مطلقہ کے دروازے کھول دے۔ کیا مطلب؟ لاشعوری طور پہ پکار رہا ہے کہ مجھ پر محمد عربی تک پہنچنے کے دروازے کھول دے۔ رحمت سمجھ لو، پھر معلوم ہو جائے گا کہ اس رحمت کا دروازہ کون ہے۔ اب تلاش کرو نا اس رحمت کا دروازہ ہے کون۔ اب حدیث کو جتنا بڑھانا ہے بڑھا دو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دائیں لگا دو، بائیں لگا دو، اوپر لگا دو، نیچے لگا دو، جو کرنا ہے کرو، بس یہ بتاؤ کہ کس کا دروازہ تلاش کر رہے ہو۔ کتنے نادان ہو جس کا دروازہ تلاش کر رہے ہو اسی کے خلاف۔ جس دروازے کو ڈھونڈے تو ڈھونڈو نا، رحمت مطلقہ کا دروازہ ہے کون؟ تو بس ایک ہی باب نظر آئے گا، نام مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد عالم۔ بس انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا پھر، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 5 دن کوشش یہ کی کہ تھوڑا سا آپ کا ذہن جو ہے وہ کھلے، یہ کھڑکیاں کھولیے، وسیع النظر بنیے، ولایت کو کسی چیز میں محدود نہ کر دیجئے۔ سمجھ گیا؟ اب اس سے زیادہ اشارے نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ 4 جاہل بیٹھ کے ولایت کے ٹھیکیدار بن جائیں اور ہر پڑھے لکھے کو انگلی اٹھائیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اسے خود ہی نہیں معلوم کہ ولایت ہے کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں مولائیت۔ اب جو اس نظر سے دیکھے گا وہ جانتا ہے کہ علی کی مولائیت کہاں ہے، وہ جانتا ہے کہ اب علی کا کتنا ہی بڑا مخالف اس کے دروازے پہ آئے گا، علی بڑا ہے، بڑا کائنات سے بڑا ہے نا، ہمیں تکلیف ہوگی، علی خالی ہاتھ تھوڑی لوٹائے گا۔ جلدی نہیں، جلدی نہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جیسے اللہ کو کوئی جلدی نہیں، اس کے مخالفت کر لو، معصیت کر لو، جتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کر لو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ لا یمکن الفرار من حکومتک۔ ابھی میں نے وسعت بتائی عالمین کی تھوڑی سی، کہاں بھاگ کے جائے گا؟ جا بلیک ہول میں چلا جا، چلا جا، سپر کنسٹر میں چلا جا، کہاں جائے گا؟ وہی ہے اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہر جگہ اسی کے، کہیں نہیں بھاگ سکتا نا، کوئی جلدی نہیں اللہ کو۔ بس جو مزاج ربوبیت رکھتے ہیں نا انہیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کو جلدی، نہ علی کو جلدی، نہ حسن کو جلدی، نہ حسین کو جلدی، کسی کو کوئی جلدی نہیں۔ کیوں؟ معاملہ ہاتھ سے نکل تھوڑی رہا ہے، ولایت ولایت ہے، ہر زمانے میں ہے نا۔ یہ صبح و شام کی گردش، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ روز و شب کی گردش خود اعلان کر رہی کہ تم کبھی کبھی ڈر جاتے ہو، گھبرا جاتے ہو، باطل ہے تمہارا خیال۔ دیکھا نہیں کہ اللہ کیسے حالات کو بدل دیتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ امام زمانہ کیسے حالات کو بدل دیتا ہے نا؟ تو مولا ہے نا، جب مولا ہے تو گھبراتے کیوں؟ ہاں، جس کے نصیب میں جو امتحان لکھا ہے وہ تو دینا ہے۔ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ یہی تو پرکھا جائے گا کہ ثابت قدم رہنے والے کتنے ہو۔ دعویٰ تو بہت کرتے تھے، اب دیکھنا ہے کہ ان بدترین حالات میں ثابت قدم ہو، اور خصوصاً آج کے حالات۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے بھی بے پرواہ، ہماری حکومتیں بھی بے پرواہ۔
ایسے بے وقوف اور بدبخت لوگ ہیں، انہیں پاکستان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ جس ملک کی کھاتے ہیں، جس پہ حکومت کریں، اس کی پرواہ نہیں۔ ان حکومتوں کو، اداروں کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسا زہر پھیلایا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ گلی گلی میں فرقے وارانہ فساد پھیلانے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کی جائے، دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھگتا ہے، 71 سے لے کر اب تک بھگتتے آئے ہیں، پھر عقل نہیں آ رہی، پھر شعور نہیں آ رہا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں کہاں دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے لیکچر دیے جا رہے ہیں؟ پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، بس ایک طرف توجہ ہے کہ شیعوں کی ایف آئی آر کاٹو، شیعوں کی ایف آئی آر کاٹو۔ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے فتنہ پرور؟ سنو، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، ہمارا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم 1400 سال سے اس ماحول کے بھی عادی ہیں، اس سے گزرے ہیں، آگ اور خون کے سمندر سے گزرے ہیں اور ہمیشہ سرخرو نکلے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جن حکومتوں نے ہم پر ظلم و ستم روا رکھا یا ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا، وہ بنی امیہ ہو، بنی عباس ہو یا آج کے بنی امیہ بنی عباس ہو، کوئی پنپ نہیں سکا۔ ہے ہاتھ، ہے ہاتھ، لبیک بلند، لبیک 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 لبیک۔ سمجھ میں آئی بات؟ زندہ 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 کیسے احمق ہو، کیسے بے وقوف ہو؟ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا تم نے؟ کیا کچھ ہو گیا اس سرزمین کے ساتھ؟ ابھی تک تمہیں ہوش نہیں آیا؟ ابھی تک تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کس کے کہنے پہ یہ سب کر رہے ہو؟ کون ہے تمہارے وہ بیرونی آقا جن کے کہنے پہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا چراغ گل کرنا چاہتے ہو، اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہو؟ کس قسم کے لوگ ہو تم؟ ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، چند جانیں جاتی ہیں ہماری بس، لیکن ہمارا خون ہماری آئیڈیالوجی کو، ہمارے مکتب کو، ہمارے اسکول آف تھاٹ کو، ہمارے عقیدے کو اور بلندی عطا کرتا ہے، نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ تو بھول جاؤ یہ جو شیطانی سازشیں ہمارے خلاف کرنے چلے ہو تم، ان سازشوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا۔ سب جانتے ہو تم کہ کون کون شیطان اور کس کس کی ڈوریں کہاں کہاں سے ہل رہی ہیں، سب تمہیں معلوم ہے، کہاں سے فنڈنگ ان کی ہوتی ہے، کہاں ان کے اڈے، سب تم کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود کس آگ میں جھونکنا چاہتے ہو اس ملک کو؟ کہاں لے کے جانا چاہتے ہو حالات کو؟ ابھی تم نے پڑوس میں نہیں دیکھا کہ 20 سال پہلے جو اتنی شدت کے ساتھ آئے تھے، 20 سال بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ شدت سے کسی قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی ان کو اندازہ ہو گیا کہ تشدد کر کے کسی کو ختم، ان سے ہی سیکھ لو، جن کو تم نے سکھایا تھا انہی سے سیکھ لو۔ یہی جملہ ہے نا، جن کو تم نے سکھایا تھا انہی سے سیکھ لو۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات؟ عجیب لوگ ہم کو ملے ہیں، ہم وطن وطن پاکستان پاکستان کرتے مرے جا رہے ہیں، اور تمہیں اب تک دوست دشمن کی تمیز نہیں ہو رہی کہ کون دوست ہے اس ملک کا، کون دشمن ہے۔ کیا تمہارے اہداف ہیں؟ کیا ٹارگٹ دیا گیا ہے تمہیں؟ کیا ٹاسک دیا گیا تمہیں؟ بھول جاؤ کہ ہمارا کچھ ہوتا ہے۔
ہمارا کچھ نہیں ہوتا. ہمارا سب سے قیمتی سامان ہم نے دیا ہے، اس سے زیادہ قیمتی اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم نے کربلا میں کائنات کا قیمتی ترین اثاثہ دیا. اب ہماری جانوں کی قیمتیں تھوڑی ہیں کچھ، ہماری جانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے مال کی بھی کوئی حیثیت نہیں. ہاں ہر مصیبت میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر حسین کے گھر سے قیمتی تو نہیں تھا، ہمارا سامان آل رسول کے سامان سے زیادہ تو قیمتی نہیں تھا. ہماری جانیں علی اکبر، عباس علمدار، اون محمد، قاسم، ششماہا علی اصغر، اور پھر سب سے قیمتی جان حسین حسین حسین. اور میرے مولا آپ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے بھی ان سب سے زیادہ قیمتی زینب کی چادر ہے. ایسے ہی ہے نا عزاداران حسین. بس آج اس کل کے تابوت برآمد ہو چکا. آج اس کنیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انتظار کر رہی تھی رسول زادیاں میری مہمان بنیں گی. سمجھ گئے نا آپ؟ شیریں آزاد کر دیا تھا حسین. جناب شہر بانو کے ساتھ آئی تھی نا، آزاد کر دیا تھا ان کے بعد. اور وہ بضد تھی کہ آپ میرے مہمان بنیں گے. تو حسین نے کہا تھا بس اتنا خیال رکھنا ایسا نہ ہو ہم پھر مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکیں. مولا کیسے ہو سکتا ہے آپ کی کنیز آپ کو بھول جائے؟ دن مہینے سال گزرتے چلے گئے. آخر شیریں کوفے سے باہر ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے، تو اس لیے وہ قلعہ شیریں کے نام سے مشہور ہے روایتوں میں. آخر اس نے سنا کہ حسین نے عراق کے ارادے سے مدینے کو چھوڑ دیا. اب بے چین ہوگی کہ اب میرا مولا ضرور آئے گا، وعدہ کیا تھا میرے مولا نے. خبر ملتی رہی، مکے پہنچے، پھر مکے سے واپسی کا سفر ہے، کوفے کی جانب آ رہے ہیں. اسے پوری بستی میں ایک ایک گھر میں دوڑ دوڑ کر بتایا دیکھو میں نہ کہتی تھی حسین میرا مہمان بنے گا، میری شہزادیاں بھی ساتھ آ رہی ہیں. اہتمام پوری بستی میں اہتمام ہو رہا ہے. عزاداران حسین. بس ہوا یہ کہ اس کے بعد کچھ عجیب سی خبریں آنی شروع ہوئی، مگر شیریں کسی بات پہ یقین نہیں کرتی تھی. کیوں؟ بس اسے تو اپنے مولا کے وعدے پر یقین تھا کہ میں آؤں گی، میں آؤں گا اور سارے خاندان کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، حرم کے ساتھ، سب کو لے کر آؤں. وہ تو یہ جانتی ہے. بس جب دن اور بڑھے، کوفے سے آنے والے راستے پر بیٹھ جاتی تھی، صبح و شام قافلوں کو دیکھا کرتی تھی شاید میرے مہمان آ جائیں. نہیں، شام کو تھکی ہاری رنجیدہ خاطر پہنچتی تھی قلعے میں. ایک دن اسی شرحہ واپس آئی اور اپنے حجرے میں استراحت کے لیے جب چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد کنیزیں آئیں کہ شیریں حاکم کے سپاہی ہیں دروازے پر، کچھ باغیوں کے سر لے کر جا رہے ہیں شام. ان کے ساتھ کچھ قیدی ہیں، قیدیوں میں اکثریت بیویوں اور بچوں کی. بیویوں اور بچوں کا سن کے باہر آ گئی. باہر آ کر دیکھا کہ ہاں کوفی سپاہی ہیں، نیزوں پہ کچھ سربلند ہیں. اچھا ایک تو اندھیرا اور پھر اس کے وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں، مگر سر لہو میں ڈوبے ہوئے. دوسرا منظر دیکھا، ایک بیمار و لاغر جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا، گلے میں طوق خاردار. پھر تیسرا منظر دیکھا، ناقوں پہ کچھ بیویوں کے ہاتھ پر سے پشت بندے ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، مگر بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. فوراً دروازے کھلوا دیا، آج رات گزار دو میری. حجرے کھول دیے گئے، سپاہی حجروں میں چلے گئے. شیریں نے دیکھا کہ قیدی وہیں صحن میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے.
سمجھ گئی شیری کہ ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، سپاہیوں کے پاس ہے، اگر اجازت دو تو کچھ حجرے ان قیدی بیویوں کے لیے بھی کھول دو۔ کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تیرا گھر ہے۔ جلدی سے حکم دیا کنیزوں کو یہ حجرے کھولو، ان کے لیے بہترین غذا تیار کرو، مسندیں لگاؤ، متکے لگاؤ، متکا یعنی وہ تکیے، متکا لگاؤ، اور پھر دوڑی دوڑی آئی قیدیوں کو، دیکھو میں نے سپاہیوں سے اجازت لے لی، آ جائے، کچھ حجرے تمہارے لیے تیار کر دیں گے، جب تک میرے گھر میں رہو گے جو کر سکتی ہو تمہاری خدمت میں کروں گی، کیونکہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرو، کبھی قیدیوں کا مذاق مت ہوا، آج آؤ میں تمہاری خدمت۔ حسین کے لیے سجائے تھے وہ حجرے جو ثانیہ زہرا کے لیے سجائے تھے، شہزادیوں کے لیے سجائے تھے، ان حجروں میں ان قیدی کنیزوں کو، تمام قیدیوں کو، اس بیمار جوان کو بھی ٹھہرا دیا۔ پھر تکرار کرتی کہ جو بھی ضرورت ہو بتانا، جب تک میرے گھر میں میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ ہاتھ وغیرہ کھول دیے گئے قیدیوں کے۔ اب جب قیدیوں نے اتنا مہربان دیکھا تو ایک بیوی نے، قیدی خاتون نے اس سے کہا، شیریں ایک اور بات مانے گی؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، جو میرے بس میں ہے مانوں۔ کہا شیریں تیرا گھر ہے، شاید اجازت دے دے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں منگا دے۔ کہ دیکھو میں بات کرتی ہوں۔ گئی سپاہیوں سے کہا دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جا سکتے، رات بھر کے لیے ان کے مقتولین کے سر دے دو، کہ لے جاؤ۔ فوراً غلاموں سے کہا اٹھاؤ یہ نیزے جن پہ سر ہیں، لے کر آ گئے۔ شیریں نے دیکھا کہ سر ملنے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں ہے، بے چین ہے، پہلو بدل رہے، مگر گریا نہیں۔ شیریں تعجب کے عالم میں واپس آنے لگی تو پھر اسی قیدی بیوی نے کہا شیریں ایک بات اور مانے گی؟ کہا ہاں ہاں، میں نے کہا نا جو میرے بس میں مانوں گی، اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہا شیریں تیرا گھر ہے، دیکھ جب سے ہمارے وارث قتل کیے گئے نا، ہمیں رونے کی اجازت نہیں، تیرا گھر ہے، بس اتنی اجازت دے دے کہ آہستہ آہستہ رو لے۔ شیریں کہتی ہے جی بھر کے رو، میرا گھر ہے، کوئی پابندی نہیں، جی بھر کے، لیکن سنو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو جائے۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا دوسروں کے حق میں جلدی۔ اس بی بی نے سر جھکا کے کہا شیریں اگر مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں، میرا مولا حسین راستے میں، یہاں زینب و ام کلثوم راستے میں ہے، دعا کرو خیر سے میرے مسافر میرے گھر آ، دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے۔ اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیریں واپس پلٹی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماں جایا حسین، بس یہ نام سننا تھا۔ شیریں واپس پلٹی، آ کر کہتی ہے خبردار او بی بی سب روئے، تجھے رونے کی اجازت نہیں، اور سن اگر رونا چاہتی ہے تو اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے، یہ نام لے کے میں تجھے رونے نہیں دوں گی۔ اس بی بی نے کہا شیریں قبول ہے، منظور ہے۔ جیسے شیریں واپس پلٹی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی۔ پھر شیریں بڑی خبردار او بی بی یہ نام لے کے بھی نہیں رونے دوں گی، نہیں رونے دوں گی، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ کہتی ہے شیریں یہ بھی قبول ہے۔ بس جیسے شیریں اب جانے لگی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرے علی اکبر کا بابا۔ بس اتنا سننا تھا۔ شیریں واپس پلٹی، اس بیوی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے، میرا کلیجہ حلق میں آ رہا ہے، طرح طرح کے وسواس میرے دل میں آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، آخر تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے، تجھ پہ کیا واقعہ، تیرے ساتھ کیا حادثہ ہوا، کیا سانحہ ہوا؟ ارے یہ تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں، نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہے، کچھ
کچھ تو بتا تیرے ساتھ ہوا کیا؟ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا تو اب شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں بتا تو کون ہے؟ بس اتنا سننا تھا، اب ثانیہ زہرا کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ چہرے سے بال ہٹا کر کہا بھائی کی قسم نہ دے شیری، بھائی کی قسم نہ دے، بھول گئی نا میرے بھائی نے یہ بھی کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے۔ شیری نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، پچھاڑے کھاتی جاتی ہے، چلاتی جاتی ہے، اے بی بی، اے شہزادی، یہ کیا ہوا؟ یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ میرا شہزادہ علی اکبر کہاں ہے؟ ایک ایک کا نام لے رہی تھی۔ زینب نے بھی ہاتھ پکڑ کے کہا بس کر شیری، کس کس کا نام لے گی؟ سرکار مقتل میں لٹا کے آئی ہے، بڑی سرکار لٹا کر آئی ہے، ہر ایک کو گنجے شہیدہ میں سلا کے آئی ہے۔ شیری کوئی نہیں بچا شیری، بس ایک مردوں میں یہ تیرے وقت کا امام بچا ہے سید سجاد۔ شیری اپنے مولا سے ملے گی، اپنے مولا سے ملاقات کرے گی، وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تو تیرے مولا حسین کا سر ہے۔ منہ پیٹتی، سینہ پیٹتی، سر پیٹتی جا رہی ہے نیزے کی جانب، چلاتی جاتی ہے خوب وعدہ نبھایا، خوب میرے مہمان بنے، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا، خوب میرے مہمان بنے ہو۔ میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے اور ان کے سروں پر چادر لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ في هذه الساعة وفي كل